السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج منگل ہے 16 دسمبر 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب، اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل اجمل جامی آفیشیل۔ 16 دسمبر سکوت ڈھاکہ اور سانحہ APS دونوں سانحات ہیں۔ جب بھی یہ دن آتا ہے بہت افسوس ہوتا ہے، کاش ہم نے ان دونوں سانحات سے کچھ سیکھا ہوتا، بحیثیت ملک، بحیثیت ریاست، بحیثیت سیاستدان، بحیثیت شہری، ہر لحاظ سے کاش کچھ سیکھا ہوتا۔ اگر سیکھا ہوتا تو شاید آج میرے ملک کے حالات کچھ بہتر ہوتے، لیکن چونکہ آج منگل ہے تو آج عمران خان صاحب کے اہل خانہ اور وکلاء کی ملاقات کا دن بھی ہے۔ فہرست بھی وہاں گئی، لیکن ایک بار پھر وہاں پہ ان کی بہنیں علیمہ بی بی، عظمیٰ یا نورین وہ بیٹھی ہوئی ہیں، دھرنا دیا ہوا ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آج بھی واٹر کینن کا استعمال ہوا تو ہم گلیوں میں چلے جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ یہ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ جو ملاقاتوں کے دن ہے منگل اور جمعرات، اسے کہنا چاہیے ملاقات نہ کرانے کا دن۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہ حکومت ملاقات نہیں ہونے دے رہی؟ ایسا کیا خوف یا ڈر ہے؟ اور پھر اس سے جڑا ایک موضوع جو میں پچھلے 2-3 ویلاگز میں نے ڈسکس کیا، لیکن اب اس کی مجھے تصدیق ہو رہی ہے۔ کیا وجہ بنی کہ جو پلاننگ تھی کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے نکال کے مچھ میں، اٹک قلعہ میں یا سکھر میں بھیجنا ہے، تو ہم نے آپ کو خبر تو دی کہ یہ سوچا جا رہا ہے، لیکن پھر صبح کے ویلاگ میں، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کی کہ نہیں، یہ پلان فلاپ ہو چکا ہے، اب انہیں منتقل کرنے کا ارادہ روکا جا رہا ہے۔ اس کی خبر بھی دوں گا۔ فیض حمید صاحب بہت زیر بحث ہیں، مسلسل زیر بحث ہیں۔ کرنل انعام الرحیم صاحب بھی اپنی پٹاری لے کے آ گئے، باقی صحافی بھی لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ کیا تھے، کیا کرتے تھے، کیا گل کھلاتے تھے۔ یوٹیوبرز کو گھروں میں پناہ دی ہوئی تھی، چیف جسٹس ثاقب نثار اس وقت کے، ان کے بیٹے، اور ان کو گاڑی دی ہوئی تھی ٹاپ سٹی سے جو انہوں نے لی ہوئی تھی۔ تو اس حوالے سے کچھ خاکسر کے پاس بھی خبریں ہیں بڑے دلچسپ، بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی ایک واقعات ہیں، وہ بھی آج آپ کو سناؤں گا۔ اور پھر جو آسٹریلیا کا افسوسناک واقعہ ہے، اب وہی بے شرم بھارتی میڈیا جو پاکستان کے اوپر الزام لگا رہا تھا کہ پاکستانی شہری ہیں، بے شرمی کے ساتھ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ نہیں جی اس شہری کا تعلق حیدرآباد سے تھا، اور بھارتی پولیس بھی اب اس کی تصدیق کر رہی ہے، آسٹریلین میڈیا نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ لیکن پاکستانیوں کے لیے وقتی طور پر ریلیف تو ہے، بھارت بیٹھے مسلمان کے ساتھ برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ اس کا ایک ثبوت وہ نتیش کمار ریڈی کی بدتمیزی ہے، جو اس نے خاتون کا ابایا، اس کا نقاب نیچے کھینچا۔ یہ حال ہے وہاں مسلمانوں کا۔ تو آ جائیے ذرا پہلے بات کر لیتے ہیں PTI کی، ان کی بہنوں کی، عمران خان صاحب کی ملاقاتیں نہ ہونے کے معاملات کے اوپر۔ ایک اس میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، یہ تو میں نے آپ کو عرض کی نا کہ یہ جو دن ہوتا ہے منگل یا جمعرات، اس کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ ملاقات نہ کرانے کا دن۔ اس سلسلے میں جو بین الاقوامی دباؤ ہے، امریکہ یا باہر بیٹھے جو لوگ PTI کے حامی جو نیریٹو بناتے ہیں، اس سے ہٹ کے میں صرف آپ سے یہ بات عرض کر سکتا ہوں کہ اس سلسلے میں ایک شے پہ نظر رکھیے گا۔ محترمہ جمائمہ خان صاحبہ وہ جب کوئی ٹویٹ یا جب اس معاملے کو ہائی لائٹ کریں گی تو اس کا امپیکٹ یا امپورٹنس باقی معاملات سے کچھ مختلف ہو سکتا ہے اور ہوگا، اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے وہ مزید اس سلسلے میں ان ایکشن آئیں، کیونکہ ریسنٹلی انہوں نے لکھا تھا کہ خان صاحب کو جو صاحبزادے ہیں، ایک عرصہ ہو چکا اپنے باپ سے ان کی بات نہیں ہو پا رہی۔ تو کمنگ فرام جمائمہ بی بی، اور پھر یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پیرالل کچھ سفارتکار بھی متعلقہ حکام سے ملتے ہیں، اور پھر ایک آدھی ملاقات ہو جاتی ہے، تو اس پہ نظر رکھیے۔ باقی مجھے یہ سمجھ نہیں آ پا رہی کہ آخر ان کی بہنوں کی ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جا رہی۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ PTI ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے اور PTI کے جلسے میں لوگ نہیں نکلتے، تو پھر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں بحیثیت صحافی، پھر آپ کو ڈر کاہے کا ہے، پریشانی کاہے کہ ملاقات ہونے دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں، منگل اور جمعرات کے 2 دن طے کیے گئے ہیں۔ واٹر کینن کا استعمال کریں گے، دوبارہ وہی صورتحال بنے گی جو اس سے پہلے آپ نے دیکھ چکے ہیں۔ وہ جو ایکشن آپ نے کیا اس سے پہلے، اس سے کوئی نیک نامی تو نہیں کمائی، حتیٰ کہ آپ کے اپنے وزراء، آپ کے اپنے چاہنے والے بھی اس واقعے کا دفاع نہیں کر پا رہے کہ وہاں پہ یعنی اسلحے کے بغیر نہتے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، خواتین بیٹھی ہیں، اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہیں، تو آپ ان پہ واٹر کینن کا رات گئے سردی میں استعمال کریں گے تو نیک نامی پیدا نہیں کریں گے، آپ بدزن کریں گے آپ لوگوں کو۔ آپ کے اپنے چاہنے والے حکومتی حلقے جو ہیں نجی محفلوں میں اس واقعے کی کوئی حمایت نہیں کر پاتے، دفاع نہیں کر پاتے۔ لیکن اس میں کہاں پیش رفت ہوئی ہے؟ یہ جو میں آپ سے ایک عرصے سے عرض کر رہا تھا نا، یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک قومی کانفرنس کا انعقاد کرنا ہے، تو یہ دسمبر کی 20 اور 21 تاریخ ہے، ہفتہ اتوار بنتی ہے، 11 بجے دن انہوں نے طے کر لیا ہے۔ اب انہوں نے ایک اچھا نسخہ لگایا ہے۔ نسخہ یہ لگایا ہے کہ اس سے پہلے یہ مختلف ہوٹلز میں جو سیمینار ہالز ہوتے ہیں ان کو بک کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور حکومت ہمیشہ ہوٹلوں کہتی تھی نہیں اجازت نہیں دینی، پکڑ دھکڑ ہوتی تھی، تالہ بندی کر دی جاتی تھی۔ اس سے پہلے جو کانفرنس ہوئی تھی یا اکٹھ ہوا تھا وہ مسلم نواز کھوکھر پر اپنے فارم ہاؤس لے گئے۔ اب انہوں نے عقل مندی یہ کی ہے کہ یہ اسے لے گئے ہیں KP ہاؤس اسلام آباد میں، یہ کانفرنس کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب چیئرمین تحریک تحفظ آئین پاکستان، ان کی جانب سے یہ دعوت نامہ مل چکا ہے۔ ہم بحیثیت صحافی وہاں جائیں گے، کوریج کریں گے، دیکھیں گے، سنیں گے کہ یہ رہنما کیا کہتے ہیں، یہ اپوزیشن کے سیاستدان ہیں،
انہیں بھی سنیں گے, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ تک رکھیں گے. انہوں نے کہا جی کہ تحفظ متفقہ آئین وقت کا تقاضا ہے, اجتماعی دانش سے راہ نجات مل سکتی ہے, ملک میں بقا اور آئین کی بالادستی کے لیے متحد ہونا اس وقت از حد لازم ہے, نازک اور خطرناک موڑ پر ملک کھڑا ہے. تو یہ انہوں نے معاملہ یہاں رکھا ہے آپ سب کے سامنے کہ 20 اور 21 دسمبر کو یہ بوقت 11 بجے دن کے پی ہاؤس میں اس کا انعقاد کرنا دوسری عقل مندی ہے. پیپلز پارٹی کو دعوت دے رہے ہیں, اچھی بات ہے. اپوزیشن آوازیں اگر اس طرح متحد ہو کے کوئی کام کی کوئی ڈھنگ کی بات کریں تو اس سے ایک امپیکٹ آ سکتا ہے. یہ پی ٹی آئی کی کہانی ہو گئی. دوسری جو میں نے بات کرنی ہے وہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید, اب تو وہ سزا یافتہ ہو گئے 14 برس کے لیے. وہ جو پریس کانفرنس ہے نا, پریس ریلیز جو ہے, اس کا جو آخری پیراگراف ہے اصل میں اس کی بنیاد پہ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں نا. آئے دن کوئی نہ کوئی بندہ اپنی پٹاری کھولتا ہے اور فیض حمید صاحب کے کارنامے سناتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس میں سب سے اہم مدعا یہ ہے کہ اطاعت آرڈر صاحب سے میری کل بات ہوئی, جیو نیوز کی بھی بات ہوئی, انصار عباسی صاحب کی خبر بھی آئی. تو اطاعت آرڈر صاحب تو 9 مئی اور عمران خان کے تانے بانے کے اوپر کوئی تصدیق کرنے سے یا اس کو پروب کرنے کے حوالے سے بظاہر انکاری ہیں. ایٹ لیسٹ جو میں نے آن ریکارڈ پروگرام میں بات کی اور آج انصار عباسی صاحب کی سٹوری مور اور لیس وہی ہے. لیکن جو ان کے یعنی ترجمان یا دانشور درجہ نگار ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب بس جناب کام شروع ہوا, بس تسی ویکھو صحیح 9 مئی عمران خان اور فیض حمید کے تانے بانے ہم جوڑیں اور ان کو اگلے معاملے میں دیکھیں, وعدہ معاف کباب بھی بنیں گے. تو یہ ایک عجیب کنفیوژن ہے. اس سلسلے میں جو پریس ریلیز تھی نا اس دن, وہ بڑی اہم ہے. وہ پریس ریلیز کہتی ہے کہ انوالومنٹ آف دی کانویکٹ یعنی فیض حمید is fomenting vested political agitation and instability in cohorts with political elements and in certain other matters is separately being dealt with. یعنی ترجمہ کیا ہے کہ سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر سیاسی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام کو ہوا دینے اور بعض دیگر معاملات میں مجرم کے ملوث ہونے سے متعلق معاملات کو الگ سے دیکھا جا رہا ہے. اب اس پریس ریلیز کے ان جملوں میں مجھے 9 مئی کا لفظ کہیں نہیں ملا. وہ 9 مئی کا لفظ یا تانے بانے تجزیے میں یا خواہش میں ہو سکتے ہیں, ملا نہیں مجھے. اب آ جاتے ہیں دوسری بات جو انصار عباسی صاحب بھی لکھ رہے ہیں اور جو کل میری اطاعت آرڈر صاحب سے تفصیلی گفتگو آن ریکارڈ ہوئی پروگرام میں. وہ کیا تھا, بڑی دلچسپ کہانی ہے وہ بھی. یہ انصار عباسی صاحب نے لکھی ہے, سرخی ان کی کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات آئی ایس پی آر نے عمران فیض حمید گٹھ جوڑ کا دعویٰ نہیں کیا. ہے نا دلچسپ. لیکن حکومتی چاہنے والے ان کے دانشور درجہ نگار تو 9 مئی کے اوپر ہی تانے بانے جوڑے. تو یہ کہانی کیا ہے نئی؟ فیض حمید صاحب ہیں کہاں, وہ خبر بھی آ گئی. ابھی میں نے عمران خان صاحب کی کہانی بھی سنانے کی, جیلوں میں منتقل کرنے کا واقعہ, وہ پلان فلاپ کیوں ہوا. یہ کہتے ہیں جی وفاقی کابینہ کے سینئر اراکین کی جانب سے متعدد مرتبہ اس بات پر زور دیے جانے کے باوجود کہ 9 مئی کے واقعات کے پیچھے سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے درمیان مبینہ گٹھ جوڑ تھا, فوج کے میڈیا ونگ نے تاحال اپنے کسی بھی باضابطہ بیان میں واضح طور پر ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا. اس لیے میں نے آپ کو پریس ریلیز کا وہ حصہ پڑھ کے سنایا کہ اس میں مجھے تو 9 مئی کا لفظ نظر نہیں آیا. ایک بات. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وزیر دفاع خواجہ آصف ہوں یا وزیر اطلاع اطاعت آرڈر, ان سمیت دیگر حکومتی شخصیات نے 9 مئی 2023 کے واقعات پر بات کے دوران کھل کر عمران خان اور فیض حمید کے مبینہ تعلق کا حوالہ دیا. مبینہ تعلق کا حوالہ ضرور دیا, لیکن جو کل میری اطاعت آرڈر سے آن ریکارڈ اپنے پروگرام میں گفتگو ہوئی, اس میں انہوں نے قطعیت کے ساتھ کوئی چارج لگانے سے ہیزیٹیٹ کیا کہ ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں, اس بارے میں آئی ایس پی آر آپ کو مزید گائیڈ کر سکتا ہے. آن ریکارڈ ہی سیڈ اٹ ان مائی شو جو سنو نیوز پہ ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں تاہم جب براہ راست یہ سوال کیا گیا کہ آیا یہ دعویٰ کسی سول یا فوجی تحقیقاتی نتائج پر مبنی ہے یا محض قرائن شہادت کی بنیاد پر, تو شہباز شریف حکومت کے مرکزی ترجمان وزیر اطلاعات نے واضح جواب دینے سے گریز کیا اور کہا کہ آئی ایس پی آر سے پوچھا جائے. اے وہی گل ہے جیڑی میرے شو چ کل اطاعت آرڈر صاحب نے کی سی, جیڑی انصار عباسی صاحب نے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک. دا نیوز سے گفتگو میں وزیر اطلاعات نے پہلے تو یہ کہا کہ معاملہ اس پہ کے روبرو اٹھایا جانا چاہیے. جب انہیں یاد دلایا گیا کہ ایسے دعوے تو خود حکومتی وزراء کر رہے ہیں, تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر آئی ایس پی آر سے وضاحت لینے کا مشورہ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذمہ دار حکومتی وزیر جب آئی ایس پی آر کے اوپر بات پھینک رہا ہے اور 9 مئی کے اوپر قطعیت سے بات کرنے سے انکاری ہے, تو پھر اس معاملے کچھ اور طرح سے سمجھیں. وہ معاملہ کیسے سمجھنا آپ نے, میں عرض کرتا ہوں آپ سے. ایک لفظ ہوتا ہے اردو میں, میرے دیکھنے والوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, بڑا روایتی سا لفظ ہے, تاکہ بوقت ضرورت کام آوے. کہ کوئی بھی معاملہ جو اس طرح کی نوعیت کا ہوتا ہے, اس میں سے جو سیاسی تجزیہ ہم جیسے ناقص صحافی اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ تاکہ بوقت ضرورت کام آوے. ایک مدعے پہ سزا ہو گئی, پیراگراف بڑا وائلڈ اوپن ہے اور بڑا اس کا کھلا کینوس ہے, تعین اس میں نہیں ہے, اور اس کو کھلا رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بوقت ضرورت کام آوے.
بوقت ضرورت کام کب آئے گا اس کا تعین فیصلہ سازوں نے کرنا ہے کہ فیض حمید، پی ٹی آئی، عمران خان اور دیگر معاملات کو اب کہاں کیسے لے کے جانا ہے۔ اس تناظر میں اس کو پھر نتھی کیا جا سکتا ہے، اس تناظر میں پھر اس سے کچھ مزید نکالا جا سکتا ہے۔ فی الحال میرا نہیں خیال کہ 9 مئی کے اوپر فوراً کچھ ہونے جا رہا ہے۔ فی الحال تیل اور تیل کی دھار اور حالات و واقعات کا جائزہ لیا جائے گا، گیج کیا جائے گا اور پھر اکارڈنگلی سیٹ اپ لگایا جائے گا۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اور جو کہانیاں آ رہی ہیں، اچھا میں خان صاحب کی بات بھی وقت سے واضح کر دوں، یہ بالکل پرپوزلز تھے کہ خان صاحب کو اڈیالہ سے کہیں اور منتقل کیا جائے، کیونکہ آئے روز دھرنا دیتی ہے پی ٹی وہاں پہ، تو اس سے جان چھڑانے کے لیے ان کا خیال تھا دور دراز منتقل کیا جائے۔ پلان بالکل ڈسکس ہوا، میں اپنے ویلاگز میں ڈسکس کر چکا ہوں، کئی اور صحافی بھی اب اس پہ بات کر رہے ہیں۔ مچھ جیل کا مسئلہ یہ تھا کہ جو انٹیلیجنس نے رپورٹ دی کہ یہ ظاہری بات ہے کوئٹہ سے 52-53 کلومیٹر دور اور وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، اتنا ہائی پروفائل بندہ جو اسے وہاں منتقل کیا جائے تو سیکیورٹی تھریٹ تھا، وہ تو اس کے بعد وہ آئیڈیا ڈراپ ہو گیا۔ پھر آئیڈیا ان کے پاس آیا اٹک قلعے کا، کہ اٹک قلعے میں تو میاں نواز شریف صاحب بھی رہے ہیں۔ تو اٹک قلعے کی جب کارروائی ذہن میں آئی تو وہ تو بھائی آپ کو پتہ ہے بالکل باؤنڈری پہ واقعہ معاملہ ہے، کے پی وہاں سے اور کے پی کے لوگ وہاں سے اگر 20-25 ہزار لوگ اکٹھے ہو جائیں تو کیا صورتحال بنتی ہے، آپ اسے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ آئیڈیا بھی ڈراپ کیا گیا۔ سکھر جیل کی آپشن آئی، لیکن سکھر جیل کے بارے میں اطلاع ملی کہ یہاں پہ کچھ مذہبی انتہا پسند اور ہائی پروفائل پریزنرز موجود ہیں، تو یہ بھی ایک سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتا ہے۔ تو تینوں چیزیں کو آئیڈیا ڈراپ کیا گیا۔ اس سے پہلے اصل آئیڈیا تھا جو نئی جیل بن رہی ہے اسلام آباد میں وہاں منتقل کرنے کا، یا بنی گالا، تو وہ پروگرام بھی پوسٹ پون ہو چکا ہوا ہے۔ فی الحال یہ یہی ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ کل میں نے اطاعت آرڈر سے سلسلے میں آن ریکارڈ بات بھی کی، تو انہوں نے آن ایئر مجھے تصدیق کی کہ بالکل یہ غور کیا گیا یا غور ہو سکتا ہے، فی الحال انہیں کہیں اور منتقل نہیں کیا جا رہا۔ اس لیے یہ میں نے تینوں چیزوں کے بارے میں جو اپنی معلومات تھی آپ کی خدمت میں بیان کی۔ فیض صاحب کہاں ہیں؟ فیض صاحب آبویسلی ملٹری فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا تھا تو ملٹری کسٹڈی میں تھے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ پنڈی صدر کے قریب قاسم مارکیٹ ہے، وہاں پہ ایک سیف ہاؤس ہے جہاں پہ انہیں رکھا گیا ہے۔ یہ میرے خیال ایک نئی فیسلٹی تھی، وہاں انہیں رکھا گیا ہے۔ آگے کارروائی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جیسے ہی ان کو سزا ہوئی تھی تو کچھ ہمارے تحقیقاتی صحافیوں نے کہا کہ فوراً اڈیالہ منتقل کیا جائے گا۔ میں نے تب بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ فوراً اڈیالہ نہیں منتقل کیا جائے گا۔ یہ جو لفظ ہوتا ہے نا تاکہ بوقت ضرورت کام آئے، یہ لفظ ذہن میں بس رکھ لیں۔ جو کچھ بھی اس صورت میں نکلنا ہے، جو کچھ بھی اس مدعے سے نکلنا ہے آگے، وہ تاکہ بوقت ضرورت کام آوے کے محاورے کے عین مطابق نکلے گا، اس سے اگے پیچھے کھبے سجے اتے تھلے نہیں ہونا۔ اتنی کی میری انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ سے بیان کر سکتا ہوں۔ یہ فیض صاحب کے حوالے سے اب جو لطائف سامنے آ رہے ہیں اور کچھ بڑی سنجیدہ انکشافات بھی، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ مثلاً وہ کرنل انعام الرحیم صاحب ہیں، وہ آسمہ بی بی ہماری جو بہن ہے آسمہ شرازی صاحبہ، ان کے پروگرام میں تھیں کرنل صاحب، تو انہوں نے بڑے انکشاف کیے کہ ان کے لیپ ٹاپ اور موبائل قبضے میں لیا گیا، بڑے ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹ ملے، یہ کچھ خفیہ دستاویزات اپنے ساتھ گھر لے گئے، اور یہ پی ٹی آئی کے سیاسی رہنماؤں یوٹیوبر سے رابطے میں تھے، ان کو ہاتھ سے لکھ کے ٹویٹس اور یوٹیوب کے لیے کانٹینٹ دیتے تھے۔ اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آ سکا، بالکل رابطے ہو سکتے ہیں ان کے ہوں، لیکن جو یوٹیوبر یا ایکٹیوسٹ ہوتا ہے یا ٹویٹر کو ایکٹیولی یوز کرتا ہے، وہ فیض حمید صاحب یا کرنل انعام الرحیم صاحب سے بہتر سمجھ رکھتا ہے کہ ایکس اور یوٹیوب کی کہانی کیا ہے، تھمب نیل کیا ہے، ٹویٹ کیا ہے، تو اس کو لکھ کے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لکھ کے ہمیشہ جن کو دیا جاتا ہے اور ہمیشہ جو لکھا ہوا آگے ایکس پہ پوسٹ کرتے ہیں وہ پھڑے جاندے ہیں۔ آپ باریکی سے یہ بات نوٹ کریں، جو لکھی ہوئی شے ایز اٹ از اٹھا کے کاپی پیسٹ کرتے ہیں ٹویٹر کے اوپر ہمارے کئی صحافی، آج بھی اور پہلے دور میں بھی اور اس سے پہلے دور میں بھی۔ مجھے کم از کم 2008-9 سے میں نے جرنلزم شروع کی اور تب سے سیاستدان اور آئی ایس پی اور دیگر معاملات کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ 4-5 ٹینیور جو گزرے، جو لکھی ہوئی شے کو پوسٹ کرتے ہیں ہمارے صحافی نا ایز اٹ از، وہ پھڑے جاندے ہیں۔ 2008-9 سے آنورڈ میں اس کا نہیں شاہد ہوں، تو یہ اس کو میں ماننے سے انکاری ہوں۔ ہاں رابطے ہو سکتے ہیں، بالکل ہوں تھے۔ فیض حمید صاحب کے بارے میں ایک بڑا کانسیپٹ تھا جتنی کو میری انڈرسٹینڈنگ بنی، انہیں کہا جاتا ہے ڈوئر ہے، بڑا ڈیئرنگ ہے، ننگ دھڑنگ سے معاملہ اور واردات ڈال جاتے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی ایک عدالت کے جج صاحب تھے، میں نام نہیں اب تفصیل سے لے سکتا، تو کام تھا تو معاملہ فہمی نہیں ہو سکتی تھی، تو چھوٹی موٹی گاڑی میں بیٹھے اور سول کپڑوں میں سیدھا باہر جہاں بیٹھے جج صاحب چائے پی رہے تھے لان میں پہنچ گئے اور وہاں بیٹھ کے کام اپنا پورا کیا اور اٹھ کے آ گئے۔ تو یہ چند ایک مثالیں تھیں کہ بہت کھلا ڈلا کھیلتے تھے۔ مسئلہ ایک سمجھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب ادارہ کو شاید طے کر لے، اس سے آپ پہلو تہی کریں یا سمجھیں کہ آپ کی پیرلل کو جاگیر ہے، پیرلل آپ کا اسٹیچر ہے، پھر پرابلم ہوتا ہے۔ دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیز گون رانگ ود فیض حمید، دیٹس اٹ۔ جب طے کر لیا گیا تھا ان کو ٹرانسفر آؤٹ کرنا ہے، تو پھر اگر کسی اور خواب خیال میں تھے تو پرابلم وہاں شروع ہوئی۔
ادروائز تو جب ان کے اوپر یہ ٹاپ سٹی اور دیگر معاملات کا جو معاملہ ہے، میرا خیال ڈی جی سی تھے جب سے یہ معاملات شکایتیں آنا شروع ہوئیں، وہ لیفٹیننٹ جنرل بھی بنے، وہ کور کمانڈر بھی بنے، تو یہ وچ کی ہوں رہا کیوں پروموشنیں ہوتی رہیں؟ تو اگر یہ کھرے کھولیں گے تو پھر جنرل باجوہ صاحب کا نام آتا ہے اور اس کے اوپر تردید کرتے ہیں، متعلقہ حکام کہتے ہیں نہیں جی ان کا کوئی عمل دخل نہیں. کیوں کہ جی وہ متوازی سسٹم انہوں نے قائم کیا ہوا تھا، چین آف کمانڈ کو انہوں نے ڈسٹرب کیا، یہ الزام لگا کہ اس کہانی کو رد کر دیا جاتا ہے. باریک بات ہے، یہ سمجھیے گا. تو اب کرنل انعام الرحیم صاحب بہت سی ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ جنرل فیض نے ٹاپ سٹی کے مالک سے 2 قیمتی گاڑیاں لیں، چیف جسٹس جو تھے ثاقب نثار ان کے بیٹے کو گفٹ کی، اور بعد میں ریکوری بھی ہوئی اور گاڑیاں واپس آ گئیں. وہ طارق متین صاحب ہمارے دوست انہوں نے ثاقب نثار کے اہل خانہ سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ فارچونر اور ایک گاڑی شاید آڈی تھی وہ خود انہوں نے خریدی تھی، تو ان سے ہم نے کوئی گاڑی نہیں لی تھی، انہوں نے تردید کی ہے. ظاہری گل ہن تردید ہی کرن گے، سچ کیا جھوٹ کیا، اگر گاڑیاں دی گئی تھیں لین دین کے معاملات تھے، اگر اتنے کھلے ڈیٹیل میں ثبوت ہیں جو انعام الرحیم صاحب کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کھلا ٹرائل کریں، دکھائیں لوگوں کو یار یہ کام اس نے کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کئی یوٹیوبر جنرل فیض کے فارم ہاؤس میں چھپے ہوئے تھے، مطلوب ملزمان 9 مئی کے وقت، اس سے پہلے اور بعد میں جنرل فیض آئے روز اپنے موبائل سم بدلتے تھے اور نیا نمبر یوز کرتے تھے. اور پھر انہوں نے 100 سے زائد لوگوں کی فہرست دی گواہان کے طور پر. پہلے 3 گواہوں کو بلایا گیا تو انہوں نے جنرل فیض کے حق میں گواہی نہیں دی، بلکہ اس ایگزامینیشن میں انہیں نقصان ہوا، جس کے بعد جنرل فیض نے اپنا ایک پرانا افسر مقرر کیا. ٹھیک، اب میں بتاتا ہوں یہ یوٹیوبر کون تھے جو جنرل فیض کے فارم ہاؤس میں چھپے ہوئے تھے. یہ کرنل صاحب اشارہ اس جانب کر رہے ہیں کہ وہ یوٹیوبر جو پرو پی ٹی آئی تھے یا فیض صاحب کے بڑے قریب تھے، تو وہ 9 مئی اور انسائٹمنٹ اور پی ٹی آئی کے بڑے حق میں تھے. ان کا اشارہ ان لوگوں کی جانب ہے 2-4 جو کہ پھر بیرون ملک چلے گئے، کچھ اسلام آباد ایئرپورٹ سے گئے اور کچھ ایک آدھی اور ایئرپورٹ سے گئے. ان کا اشارہ اصل میں اس جانب ہے. میری اطلاع اس کے برعکس ہے، وہ جن حالات میں اور جیسے گئے وہ بھی ایک باریک فلم ہے، اس کے اوپر بھی اگر کبھی پردہ کھلے تو بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں. دلچسپ کہانی ہے، لیکن کرنل صاحب ایک ٹوٹیلٹی میں بات کر گئے ہیں. خیر، قصہ مختصر یہ ہے کہ حامد میر صاحب نے بھی پھر اپنے کالم بڑا مشہور زمانہ جملہ لکھا ہے، میں نے ٹویٹ کیا تو کافی وائرل ہوا، لوگوں نے اس پہ تبصرے کہ میر صاحب کہتے ہیں کچھ عرصے بعد آصف علی زرداری صاحب رہا ہو گئے. فیض حمید ایک طرف سے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دلوانے کے لیے ان کی منتیں کرتا تھا، دوسری جانب ان کے کاروباری دوستوں کو تنگ بھی کرتا تھا. ایک دن زرداری صاحب نے فیض حمید سے 2 افراد کی موجودگی میں کہا کہ اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن تمہاری فائل میرے پاس آ جائے اور تمہاری تقریر کا فیصلہ میرے دستخط سے منسلک ہو جائے. فیض حمید نے بڑی رونت کے ساتھ کہکا لگایا اور کہا ایسا کبھی نہیں ہوگا. لیکن پھر ایسا ہوا. کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں چھوٹیں. یہ بڑا المیہ ہوتا ہے. طاقتور کرسیوں پہ جب ہمارے افسران بیٹھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ اللہ میاں بن گئے ہیں، لیکن یہ ٹینیور پوسٹنگیں ہوتی ہیں، بعد میں لوگ فون بھی نہیں اٹھاتے. میں ایسے کئی افسران کو جانتا ہوں جن کا بڑا توتی بولتا تھا، کئی ایسے جج صاحبان کو جانتا ہوں جو بھری عدالت میں مطلب بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، رونق سے مخاطب ہوتے تھے. جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں، ٹینور ختم ہوتا ہے، ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے اور وہ پھر فون تک نہیں اٹھاتے. اسلام آباد کے صحافی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، لاہور کے صحافی کی بات بتا رہا ہوں. ہم تو درویش بندے ہیں، فقیر بندے ہیں، صوفی طبیعت کے ہیں. ہم تو جیسے تعلقات اب ہیں ویسے بعد میں بھی ہوں گے. بلا لے گا تو مل لیں گے، نہیں بلائے گا نہیں ملیں گے. تو یہ اب گشکوری صاحب نے خبر دی ہے فیض صاحب کے حوالے سے کہ فیض حمید کیس فیز 2 میں طیبہ گل مشہور زمانہ، سابق چیئرمین نیب، 4 سابق وفاقی سیکرٹری، 4 ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل، 2 سابق وزیر اعظم، 2 سابق چیف جسٹس، 2 سابق ڈی جی ایف آئی اے، 5 ریٹائرڈ جج، 3 سابق وزراء اعلیٰ، سابق چیئرمین نیب اور سابق صدر کردار اہم ہو گیا ہے. اللہ اکبر، یعنی کوئی بندہ چھڈیا ہی نہیں گشکوری صاحب نے. گشکوری صاحب ویسے خبر بڑی دن دیں اللہ دی قسم. میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس مدعے میں، اب یہ بات نوٹ کیجیے گا، میری خبر بھی ہے، اس مدعے میں ایک اہم ترین شخص پتہ کون ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ایک محکمہ جو سویلین ڈومین میں آتا ہے، یہ تو ہے نا آئی ایس آئی، ایک ایسا محکمہ جو سویلین ڈومین میں آتا ہے، اس دور میں اس سویلین محکمے کا جو سربراہ تھا وہ اصل شے ہے. میری دلچسپی یہ ہوگی کہ کیا ادارے اور حکومت وہاں رجوع کرتے ہیں؟ اگر وہاں رجوع کریں گے تو کہانی کچھ اور ہوگی، وہاں رجوع نہیں کرتے تو پھر ساری معاملات پھر ہوندے رہیں گے تاکہ بوقت ضرورت کام آوے. یہ کہانیاں ختم ہو جائے جی. ہاں اس پہ کچھ لطیفے لوگوں نے ضرور لکھے کیونکہ ہر بندہ بتا رہا ہے فیض نے یہ کیا، فیض نے یہ کیا. تو ہمارے دوست ہیں عمیر، لاہور سے صحافی ہیں بڑے اچھے، وہ کہتے ہیں میلبرن میں جب وراٹ کوہلی نے 2 چھکے مارے نا اس کو، اپنے حارث رؤف کو، تو وہ لکھتے ہیں کہ میلبرن میں کوہلی سے 2 چھکے کھانے سے قبل حارث رؤف کو شارٹ پچ گیند کرنے کا مشورہ بھی فیض حمید نے دیا. تحقیقات میں انکشاف. پھر لکھتے ہیں لیاقت علی خان کے قتل کے پیچھے بھی فیض حمید ملوث تھا، سینئر تحقیقاتی صحافی کا بڑا انکشاف. پھر لکھتے ہیں ملک میں سیلاب اور دھند کی وجہ فیض حمید تھے، ایک اور تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف. لطیفے تھے، تو پتہ ہے قوم بنا لیندی، سنجیدہ معاملہ بھی ہو تو لطیفے بنا لیتے ہیں. لیکن جی وہ انڈیا والی کہانی کھل گئی. میں دیکھ رہا ہوں دا نیوز منٹ میرے پاس موجود،
اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ جو ساجد اکرم تھا حیدرآباد کا رہائشی تھا اور آسٹریلیا چلا گیا 25 سال پہلے، اور اس نے جا کے وہاں پہ ایک کرسچن عورت سے شادی کی، اور ویرانا میں نے اس کا نام بتایا تھا، جو ہم نے صبح کے ویلاگ میں ڈیٹیل دیا آپ کو آسٹریلیا کے واقعات کے اوپر، وہ ہو بہو درست ثابت ہوئیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ ان کے تعلقات نہیں تھے۔ انڈین میڈیا بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ یہ بتانے پہ اور یہ کنفیس کرنے پہ مجبور ہو رہا ہے کہ ہاں ان کا تعلق بھارت سے تھا، لیکن ٹائمز آف انڈیا کی سرخی دیکھیں، اس قدر خباثت سے بھرا ہوا ان کا ٹلٹ ہے یا گھٹیا پن ہے۔ کیا سرخی ہے؟ کہتے ہیں جی بونڈائی بیچ اٹیک، فادر سن ڈو وزٹڈ فلپینس آن انڈین پاسپورٹ، نیو ڈیٹیلز آن پاکستان اوریجن شوٹرز۔ یعنی انڈین پاسپورٹ پہ وہ فلپین گئے یہ حملہ آور، اور آگے لکھتے ہیں نیو ڈیٹیلز آن پاکستان اوریجن شوٹرز، کہ نئی معلومات آ رہی ہیں پاکستانی اوریجن سے تعلق رکھنے والے شوٹرز کے حوالے سے۔ یعنی شرم نہیں آتی کہ یہ طے ہو چکا، آسٹریلیا خود بتا چکا، انڈین پولیس کنفیس کر رہی ہے کہ ہاں جن کا تعلق حیدرآباد سے تھا، ان کے گھر وہ چلے گئے، وہاں پہ ایک بزرگ ماں 80 سال سے اوپر کی عمر ہے، وہ کہتی ہے ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں، میرا حال چال کبھی اس نے نہیں پوچھا۔ اور انڈین میڈیا الٹرنیٹیولی یہ اینگل دے رہا ہے کہ جناب یہ اصل میں نا اس نے اپنے تعلقات توڑ دیے تھے اور اس کی انتہا پسند خیالات کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، اور یہ تو اپنی بوڑھی ماں کا بھی حال چال نہیں پوچھتا تھا، اور اس سے کوئی لینا دینا ہمارا نہیں ہے۔ اب یہ تعلقات کچھ یوں بیان کر رہے ہیں۔ دا پرنٹ نے بھی سٹوری چھاپی ہوئی اس کے اوپر کہ یہ ان کا اوریجن کہاں سے ہے۔ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بونڈائی بیچ کے شوٹر جو تھے وہ آسٹریلیا چلے گئے تھے حیدرآباد سے 1998 میں، اور اس کا جو بیٹا ہے نوید اکرم وہ آسٹریلیا میں پیدا ہوا، آسٹریلین شہری ہے۔ اب یہ ڈھٹائی کے ساتھ پاکستان تو نہیں ہاتھ ہے، 2 دن انہوں نے پروپیگنڈا کیا پاکستانی پاکستانی پاکستانی، لیکن اب یہ اپنا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں۔ اصل بات وہ ہے نتیش کمار کی جو حرکت ہے، یہ خاتون ڈاکٹر کا جو اس نے برقع اتارا، وہ میں نے صبح کا ویلاگ کیا تھا، ڈیٹیل اس میں آپ دیکھ لیجیے گا۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی آپ سے اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔